بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے بہت سینئر کالیگز یہاں موجود ہیں میڈیا سے, پریس سے. محترم حضرات, جو حکم پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہمیں دیا تھا ریگارڈنگ لوڈ شیڈنگ, اللہ تعالیٰ کے کرم سے کل اس پر عمل درآمد ہوا. 7 جون 2022 کو جو ملک میں مؤثر ڈیمانڈ تھی وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 26,227 میگا واٹ کی تھی. اس میں ہم نے وہ 2840 میگا واٹ شامل نہیں کیے جو کہ ہائی لاس فیڈرز ہیں, جہاں سے ہمیں بل یا تو موصول نہیں ہوتا. تو جو بل دینے والے ہمارے صارفین ہیں ان کی کل طلب جو تھی وہ 26,227 تھی. اس کے مقابلے میں ہم نے جو پیک جنریشن کی وہ 22,010 میگا واٹ کی تھی. میں پھر کہہ دیتا ہوں جی, جو مؤثر ڈیمانڈ تھی وہ 26,227 تھی. اس کے اگینسٹ جو ہماری جنریشن تھی وہ 22,010 میگا واٹ کی تھی. تو اگر آپ اس کا کوئی حساب لگا لیں تو رفلی کوئی 4,127 میگا واٹ کا شارٹ فال تھا. اس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے ملک میں جو کیٹیگری 1 اور 2 کے فیڈر ہیں, یعنی وہ فیڈرز جن کے اوپر خسارہ یا بلوں کی جو کمی ہے وہ 20% یا اس سے کم ہے, 84% ایسے فیڈرز پر 3.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. 84% آف دا فیڈرز, 6,370 فیڈر ہیں پورے ملک میں جن پہ لوڈ شیڈنگ 3.5 گھنٹے تھی. اس کے علاوہ جو مختلف دوسری جگہوں پہ کمرشل اور ٹیکنیکل فیڈرز ہیں ان میں لوڈ شیڈنگ اس سے بھی کم تھی. میں پھر واضح کر دوں کہ صنعتوں کو جو بجلی فراہم کی جا رہی ہے وہ 0 ہے اس وقت لوڈ شیڈنگ. وہاں مکمل طور پر 24 گھنٹے بجلی مہیا ہے تاکہ پاکستانیوں کا روزگار اور پاکستانیوں کے جو روزانہ کے معاملات ہیں کاروبار کے وہ چلتے رہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اگلے 2-3 ہفتے ہیں ان میں میکسیمم جنریشن, بعض کیسز میں انتہائی مہنگی جنریشن ہے تیل کے ذریعے, فرنس آئل کے ذریعے, اسے بھی سسٹم میں شامل کیا گیا ہے. جو ہمیں کمی آئی تھی کوئلے کی اسے بھی پورا کرنے کا انتظام ہم نے کوئی 1 ہفتہ پہلے شروع کر دیا تھا. تو اب ہمیں یہ امید ہے انشاءاللہ کہ 15 جون کو ہمیں 600 میگا واٹ مزید حاصل ہو جائیں گے کول بیسڈ جنریشن کے. اس سے بھی آدھا گھنٹہ لوڈ شیڈنگ مزید کم ہوگی, اور پھر انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک جو ہماری امید ہے کہ جو اس وقت K2 کراچی کا جو جوہری طاقت بجلی پیدا کرنے کا پلانٹ ہے وہ اس وقت ری فیول ہو رہا ہے. جب اس کی ری فیولنگ مکمل ہوگی اس مہینے کے آخر میں تو وہ اپنی پوری جنریشن جو ہے وہ ہمیں دینا شروع کر دے گا 1100 میگا واٹ. تو اس سے مزید ہمیں یہ امید ہے کہ 1 گھنٹہ اور سے کچھ زائد لوڈ شیڈنگ مزید کم ہوگی. اسی طرح مہینے کے آخر میں جو ہماری کول پاور جنریشن ہے, کیونکہ کول کے ہم نے آرڈرز دے دی ہیں, تو انشاءاللہ وہ بھی فل لوڈ پر آ جائے گی. تو ہمیں بہت امید ہے کہ جولائی کے آغاز میں ہماری لوڈ شیڈنگ جو ہے اس میں ایک بہت نمایاں کمی ہوگی. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت جو کروٹ کا ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ ہے
جو اس وقت ٹرائل فیز میں ہے، جس پر میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ٹیکنیکلی تو اس کو جب اس کا آغاز کیا گیا تھا دسمبر 2016 میں، تو اسے فروری 2022 میں آن لائن ہونا چاہیے تھا، لیکن جو عذاب عمرانی تھا اس کی وجہ سے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، لیکن ہم کروٹ کے ساتھ مستقل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پوری پروڈکشن جو ہے 720 میگا واٹ کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ ہے جیلم پہ میں پنجاب اور آزاد کشمیر کے سنگم پر، وہاں وہ اپنے پروڈکشن جو ہے میکسیمم جتنی ہو سکتی ہے وہ ہمیں دیں۔ وہ اب پانی کی اویلیبلٹی کے معاملے میں بھی ہمیں کچھ قدرتی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ آج صبح کی جو جنریشن تھی ہماری ہائیڈل کی، وہ 3696 میگا واٹس تھی، جسے ٹیکنیکلی اس موسم میں تقریباً 4500 ہونا چاہیے۔ جو فل ہائیڈل ہے وہ 8500 پہ ہے، جو کہ جولائی کے آخر میں آ کے ہم اچیو کرتے ہیں۔ تو پانی کی کمی کی وجہ سے کروٹ میں بھی کمی آ رہی ہے، جو اوور آل ہائیڈل ہے ہمارا اس میں بھی کمی آ رہی ہے، وہ بھی ایک ہمیں چیلنج کا سامنا ہے، لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی پوری ایفرٹ ہم کر رہے ہیں، دن رات اس پر کام کر رہے ہیں۔ اس وقت جو فوکس ہے ہمارا وہ اس پر ہے کہ جو تریمو میں جو چوتھا RLNG پلانٹ جس کو 3 سال پہلے سسٹم میں آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا، تو اس کو جلد از جلد چالو کیا جائے۔ اس میں ابھی کچھ مہینے درکار ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسی سال اپنے کمرشل آپریشن کا آغاز کر دے گا۔ اسی طرح جو ایک اور ظلم عذاب عمرانی نے کیا ہمارے ساتھ، وہ شنگھائی الیکٹرک تھر کول کا تھا، جو 1200 میگا واٹس جو نہیں آئے سسٹم میں، اب تک آنے چاہیے تھے، 1 سال ڈیلے ہے، کہ ان سے بھی گفتگو جاری ہے کہ اس طرح وہ جلد از جلد پلانٹ چلے۔ تو ہم یہ پوری کوشش اس وقت اور اپنی حت المقدور جو توانائیاں ہیں وہ اس پر صرف کر رہے ہیں کہ نہ صرف اس موسم گرما میں پاکستان کے عوام کو ہم ریلیف دے سکیں، بلکہ انشاءاللہ اگلے موسم گرما تک جب دوبارہ ہمیں پیک ڈیمانڈ کا سامنا ہوگا تو اس وقت تک ہماری پوری تیاری ہو۔ یہ بات اب ایک ریکارڈ کا حصہ ہے کہ وسط اپریل سے لے کر اب تک پاکستان میں اوسط درجہ حرارت پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی 25% زیادہ ہے، 7 to 8 ڈگریز کا آن ایوریج ہائر ٹیمپریچر ہے اس سال، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم نے کنسسٹنٹلی اس وسط اپریل سے لے کر اب تک پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ بجلی پیدا کی ہے، ہر روز ہم زیادہ بجلی پیدا کر رہے ہیں، لیکن اس کے چونکہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، 25% ٹیمپریچر بڑھا ہے، ڈیمانڈ بڑھی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک شارٹ فال کا سامنا ہے۔ بٹ ایز آئی سیڈ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم مختلف طریقوں سے، چاہے وہ ایندھن کے معاملات ہیں، چاہے وہ پراپر جو پلانٹ ابھی چلنے تھے ان کو وقت سے پہلے چلانے کا معاملہ ہے، جو بند تھے ان کو چالو کرنے کا معاملہ ہے، جو آخری بات جس کے اوپر کل کابینہ پر گفتگو بھی ہوئی اور اس کے فیصلے کا اعلان ہو جائے گا کہ بجلی بچانے کے جو کچھ میجرز ہیں، جن میں مارکیٹوں کا رات کے وقت جو آج کل روٹین ہے اس سے پہلے ان کو بند کرنے کا جو پلان ہے، اس میں ملک میں جو اوور آل جو ایک دن کا جو کام ہے اس کو کم کرنے کی تجویز ہے سیٹرڈے کی۔ اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ میں دوسرے اداروں میں ایک دن جو ہے ہر روز 20% جو ورک فورس ہے اس کو ورک فرام ہوم کی تجویز ہے، جس طریقے سے نہ صرف ہمیں بجلی کی جو کھپت ہے وہ کم ہو، بلکہ بجلی بنانے کے لیے جو ایندھن ہمیں منگوانا پڑتا ہے جو انتہائی اس وقت اونچی قیمتوں پر ہے، اس کو بھی ہم کنزرو کر سکیں۔ تو یہ بیک وقت جنریشن اور کنزرویشن اس پر کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جو ایک کمی پچھلے ہم نے 4 سال میں دیکھی تھی وہ یہ کہ ایک بھی نیا میگا واٹ سسٹم میں ایڈ نہیں کیا گیا۔ جتنے بھی منصوبے مکمل ہوئے ہیں وہ سب وہ ہیں جو محمد نواز شریف
نے بطور وزیر اعظم جن کا آغاز کیا تھا. میں نے ابھی ذکر کیا K2 K3 کے نیوکلیر پلانٹس کا, کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک کا, شنگھائی جو تھر کول ہے اس کا, تریمو کا جو چوتھا LNG پلانٹ ہے. یہ سب منصوبے وہ ہیں جو مسلم لیگ نون کے دور کے یادگار ہیں, جس کے نتیجے میں اس وقت تک تو ہم نے پاکستان کی طلب سے زیادہ بجلی پیدا کی تھی 31 مئی 2018 تک. لیکن چونکہ وقت کے ساتھ, آبادی بڑھنے کے ساتھ, اکانومی کے آگے بڑھنے کے ساتھ ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوا ہے, جس کو اس طلب تک پہنچنے کے لیے جو عذاب عمرانی ہے اس نے کسی رسد کا انتظام نہیں کیا. تو ہمیں ایک بار پھر جو ہے وہ ایک ایمرجنسی میں یہ سارے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن ہمارا فوکس یہی ہے کہ جتنی کم ہو سکتی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ وہ ہم کریں. ایک سوال جو بڑا اہم ہے جو آپ بھی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ بات کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ 84% فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ 4 گھنٹے سے کم تھی. یہ بجلی کا ایک ایسا زاویہ ہے کہ ہم میں سے ہر پاکستانی کا اپنا ذاتی انڈیویجول تجربہ ہے بجلی کے معاملے. تو لہٰذا جس شخص کے گھر زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کو آپ یہ بتاتے رہیں کہ پورے ملک میں کم لوڈ شیڈنگ ہے, وہ آپ پر یقین نہیں کرتا. لیکن یہ ہم نے یہ بات ضرور اس وسیع البنیاد جمہوری حکومت کا حصہ ہے کہ ہمارے سامنے جو بہترین بیسٹ ایسٹیمیٹ اور ویریفائڈ نمبرز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ ہم نے کل ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاطر خواہ کامیابی دی کہ ملک کے میجر اربن سینٹرز میں اور جہاں قصبوں میں بھی کیٹیگری 1 اور 2 کے فیڈرز ہیں وہاں کا لوڈ شیڈنگ ایک محدود دورانیے کی تھی. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ایک پریڈکٹیبل اسکیڈول کے مطابق کیا جائے تاکہ پاکستانیوں کو یہ معلوم ہو کہ کس وقت لوڈ شیڈنگ ہونی ہے, اس کے مطابق وہ اپنے معاملات کو ارینج کر سکیں. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم اس کے اوپر اب روزانہ بریفنگ خود بھی لے رہے ہیں, مجھ سے بھی انکوائر کر رہے ہیں, وزارت کے ساتھ بھی مستقل ڈائلاگ میں ہیں تاکہ نہ صرف وہ پوری طرح معلومات رکھیں بلکہ ہم بھی منسٹری آف پاور میں اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ جو ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے وہ ڈیٹا بھی ریلائبل ہو تاکہ جس کی بنیاد پر فیصلے ہونے. تو ڈیٹا کی کوالٹی پر بھی ہم بڑا کام کر رہے ہیں کہ جو ہمیں مختلف طریقوں سے ڈیٹا ہم تک آتا ہے وہ بھی درست ہو اور ویریفائڈ ہو, اور وہی ڈیٹا جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. 1 by 1 جی. جناب علی. سر وہ میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آپ سے ڈیٹا سر میں نے پہلے عرض کیا تھا, میں نے 7 جون کا ڈیٹا شیئر کیا ہے. 8 کا ڈیٹا آج رات 12 بجے کمپائل ہوگا جو انشاءاللہ میں آپ سے کل شیئر کروں گا. سر نہیں, میں تو یہ ڈیٹا کے اوپر ہم آئی تھنک کسی دن ایک باقاعدہ آپ سب لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں منسٹری آف انرجی میں, اور آپ آ کے پھر جو ہیں جو ڈیٹا سورسز ہیں اس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. میری بھی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اور میڈیا کو ہم درست ڈیٹا شیئر کریں. تو جناب جی جی بجلی کے ریٹ یہ والے ہیں جو آج لوگ پے کر رہے ہیں 16-17 روپے, اس کے اوپر ابھی آپ نے ریوائز کرنا ہے, اگلا ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. ابھی آپ نے 5 روپے کی سبسڈی ڈپلائی کرنی ہے وہ ہے آن ٹاپ آف دیٹ وہ 8 روپے کی جو نیپرا نے اگلے سال کے لیے کی ہوئی ہے. تو آپ یہ ساری لوگ افورڈیبلٹی کے بارے میں آپ کا کیا ہے وہ کہاں سے پورا کریں؟ جی افورڈیبلٹی ایک فوری طور پر میرے لیے ذاتی طور پر بھی انتہائی تکلیف دہ عمل ہے پوری گورنمنٹ کے لیے, لیکن پاور سیکٹر کے معاملات اس حد تک اب پیچیدہ اور گمبھیر ہو چکے ہیں کہ اس پر ہمیں غور کرنا ہے. ہم کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, وزیر اعظم ڈاؤن ورڈ ہم سب اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف جو سبسڈیز ہیں, مختلف جو ایشوز ہیں, لیکن ایک بات ضرور ہے اور وہ بھی ہماری پرسیپشن کا معاملہ ہے
पहली कोशिश यही है कि जो लाइफ लाइन कंज्यूमर है, पर्टिकुलरली 200 यूनिट से कम का, उसको हमें महफूज रखना है, ये जो नई कीमतें बढ़ रही हैं। तो 200 यूनिट से कम कंज्यूमर जो है, जिसकी तादाद अगर परसेंटेज दें, गालिबन 65% से ज़्यादा कंज्यूमर 200 से कम यूनिट्स के, उनको प्रोटेक्ट करना, और हम इंशाल्लाह प्रोटेक्ट करेंगे। जो भी प्राइस राइजेस होंगी, जो लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं, उन्हें हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये हमारी कमिटमेंट है। उसके अलावा भी एज आई सेड, ये साल जो है इसने पूरी दुनिया में रीथिंक किया है, हम भी रीथिंक कर रहे हैं। इसलिए मैंने जो कल एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी, जो सेमिनार करवाया था वजारत खजाना की तरफ से, और वो हमारी जो मुस्तकबिल की पॉलिसी, आज की नहीं, मुस्तकबिल की पॉलिसी स्टेटमेंट एक जुमले की है कि इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान में कोई ऐसा नया पावर प्लांट नहीं लगेगा जो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बेस्ड, यानी हम ईंधन बाहर से मंगवा कर बिजली नहीं बनाएंगे। ये हमारी जो कैपेसिटी लगी है, उसमें भी जो हाईएस्ट एफिशिएंसी के प्लांट्स हैं, उन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक और तकलीफ दे अमल होगा कि हमारे जो लो एफिशिएंसी के प्लांट्स हैं, जो महंगी बिजली बनाते हैं, जो आज भी बना रहे हैं, उनको फेज आउट भी करना होगा आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ। जो मैसिव एक सोलर के अंदर इन्वेस्टमेंट है, जो अगले सालों में चाहिए हमें, वो भी कम से कम 2030 से पहले एटलीस्ट 10,000 मेगावाट सोलर लगेगा, तो पाकिस्तान की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होगी। तो ये सारे इश्यूज हमारे सामने, और अफोर्डेबिलिटी उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। फॉरेन अफोर्डेबिलिटी को केटर करना इस बात तक महदूद है कि इंशाल्लाह जो लाइफ लाइन कंज्यूमर है, उसको बिजली की जो बढ़ती हुई कीमत है, उससे हम बचाएंगे इंशाल्लाह। जी, ये बताइएगा कि इस वक्त टोटल कितनी मेगावाट के पावर प्लांट्स हैं, वो बंद हैं, शेड्यूल्ड कितने हैं, और टेक्निकल पार्ट्स वैसे कितने प्लांट्स हैं जो अभी भी बंद हैं? जी देखिए, हमारे ज़हन में हम क्योंकि जब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का लफ्ज जो है वो गुमराह कुन है, क्योंकि मेरी नज़र में वो प्लांट जो 60 रुपए फी यूनिट बिजली बना रहा है, उसे मैं तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में नहीं गिनना चाहता, क्योंकि जो ये पाकिस्तान के शहरियों के लिए, सार्फिन के लिए, हुकूमत के लिए ये जहर है। तो अब हम अगर हम वो भी जो पुरानी कैपेसिटीज हैं उनको ऐड करके कहेंगे जी इतनी कैपेसिटी है, ये तो ऐसी कैपेसिटी है जो कि अब देखें ना, अभी इस वक्त हमें इमरजेंसी है इस वजह से कि K2 बंद है, 1100 मेगावाट का शट डाउन, रीफ्यूलिंग हो रही है। अगर वो बंद ना होता तो हम कभी भी ये जो ऑयल और फर्नेस बेस्ड, जो फर्नेस ऑयल बेस्ड प्लांट है, ये ना चलाते। अब वो ये कि वो एक इंतहाई इमरजेंसी में अगले 15 दिन के लिए हमें चलाना है, उसके लिए हमें बजटिंग भी की है, वज़ीर आज़म को भी इन्फॉर्म किया है कि जी अगर हमने रिलीफ देना है तो फिर ये हिस्सा है। तो इसलिए जो अगर आप इसको प्रैक्टिकली इस पर गौर करें, तो जो फीजेबल कैपेसिटी है इस वक्त पाकिस्तान में, वो 23,000 मेगावाट है, जिसको हम मालियाती तौर पर बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी कैपेसिटी है जो पुरानी है, जो इनएफिशिएंट है, और इसीलिए मुझे ज्यादा जो दुख है वो इस बात का है कि अगर आज मेरे पास करोट, शंघाई इलेक्ट्रिक और त्रीमू होता, और ये तीनों प्रोजेक्ट जो है अजाब इमरानी की भेंट ना चढ़ते, तो इतनी मेरी लोड शेडिंग है। 3 घंटे तो स्ट्रेट कट होने थे अगर ये 3 प्लांट्स होते, और ये तीनों में से 2 जो है करोट और शंघाई इलेक्ट्रिक, वो डोमेस्टिक उस पे है, फ्यूल पे है, यानी उनके लिए हमें बाहर से ईंधन नहीं मंगाना, हमें कोई उसके लिए शंघाई इलेक्ट्रिक के लिए थर्ड कोल चल रहा है। तो इसलिए इनकी मालियाती तौर पर भी और एफिशिएंसी वाइज भी, चूंकि ये नई टेक्नोलॉजीज पर है, लॉजिक मंतक यही कहती है कि ये प्लांट जो ज्यादा एफिशिएंट है इनको चलाना चाहिए। तो इसीलिए ये एक बड़ी तादाद हमेशा बंद होती है, वो इनएफिशिएंट है, उनको चलाना जो है वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह। अभी जो है एज आई सेड प्रैक्टिकली 23,000 मेगावाट्स की इफेक्टिव कैपेसिटी मौजूद है, जिसे हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अचीव कर लेंगे। उसके ऊपर जाने के लिए एज आई सेड ये आगे 3,000 मेगावाट हम इस साल, अगले आने वाले 12 महीनों में
एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो और ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास अगले साल की मौसम गर्मा से पहले इंशाल्लाह 26,000 की जो है एक इफेक्टिव कैपेसिटी होगी। ये हमें अब थोड़ा सा इसमें इम्तियाज करना होगा कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और इफेक्टिव कैपेसिटी हमारे पास क्या है, बिकॉज इफेक्टिव कैपेसिटी वही है जिसको हम मालियाती तौर पर मैनेज कर सकते हैं। मेरे दो सवाल हैं जनाब, सबसे पहला सवाल ये है कि 7 रुपये 91 पैसे का जो टैरिफ की जो एप्लीकेशन आपने नेपर ने आपको वापस भेजी है, ये जो बेस लाइन टैरिफ है, अगर 1 रुपया एवरेज बढ़ जाए, एक रफली अंदाजा है 100 अरब रुपये सार्फिन पर मुंतकिल हो जाए, क्या आप ये 791 अरब रुपये देंगे? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि आपने अभी दो जो पहले फीडर दो नस्ल के वो बताए हैं तो थोड़ा ला सकते हैं, लेकिन आपको पता है सेक्टर में हैदराबाद में पेस्को में 50%, 60%, 70, 80% तक ला सकते हैं। क्या उनको भी आप बिजली देंगे और कितनी परसेंट उनको, कितना उनको जो है वो लोड शेडिंग करेंगे? जरा क्लियर नहीं। जी, ये जो हाई लॉस फीडर्स हैं, ये हम सब के लिए बहसियत कौम और मेरे लिए इंतहाई ये भी एक चैलेंजिंग अमल है, और इसके ऊपर हम मुख्तलिफ सलूशन सोच रहे हैं, जिसमें से पहला सलूशन ये है कि बहुत सारे फीडर्स को हम बाइफरकेट करेंगे, अगर वो मुमकिन हो सके, कि जहां अगर कंसंट्रेशन है पेइंग कस्टमर्स की, तो उस फीडर को तकसीम करके जहां पेइंग कस्टमर बैठा हुआ है उसको हम बिजली देना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा एक रफ सलूशन है। इसमें एज आई सेड गालिबन जो 2023 में नई हुकूमत मुंतखब होगी, उनके लिए ये बड़ा चैलेंज है कि हम अपने उन बहनों और भाइयों को मुस्तकिल हाई लॉस फीडर के नाम पर बिजली से महरूम नहीं रखना चाहिए। ये गलत बात है। तो हमें उन तक बिजली पहुंचानी है, इस बात को भी समझाना है कि किस तरह जो है वो जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं पूरे मुल्क में इन हाई लॉस फीडर्स पर, वो हमारी मुआवनत करें, हम उन लोगों तक पहुंचें, ताकि उन सबको कन्विंस किया जा सके। क्योंकि सिर्फ इसका ये सोल्यूशन अगरचे आसान है कि उनको कम बिजली दी जाए, लेकिन असल सोल्यूशन तो इंतजामी और जमहूरी है कि उन तक जो हमारे बहनें और भाई हैं उन तक पहुंचा जाए, उनको इनकी वो जो सर्विस है जिसके वो हकदार है उन तक पहुंचाई जाए। और जो लोग बिल नहीं देते, ये एक बहुत बड़ा सियासी सवाल है। हमारे पास बाज़ जगहों पर ऐसे फीडर भी हैं जिन पर एक भी कस्टमर रजिस्टर्ड नहीं है और उनको फिर भी कुछ बिजली एक दिन में फराहम की जाती है। तो ये इस किस्म के सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ इंतजामी नहीं है, जमहूरी और सियासी है। सूबाई हुकूमतों को भी इसमें फीडबैक के साथ हमें लाना पड़ेगा। जिस तरह आज से पहर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चारों जो वज़राए आला हैं उनके साथ मुशावरत की है कि अगर हमें मार्केटों का जो टाइमिंग है उसको कम करना है, वो कितना होना चाहिए, कब से उसका इतलाक होना चाहिए, उन्होंने मुशावरत की है। वो सबको साथ लेकर चलें, तो इंशाल्लाह जब उनसे फीडबैक आएगा तो उसका भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। दूसरा पार्ट सर, अभी जो सब्सिडी आपने डिस्कस कर दी 7 रुपये का, जी, इस पे इंशाल्लाह परसों इसका ऐलान हो जाएगा कि वजारत ख़जाना हमें कितनी सब्सिडी दे रही है। जितनी वो सब्सिडी, हमने तो एक मैक्सिमम फिगर उन तक रखी है, जितना उसका फैसला होगा उसके मुताबिक फिर उतनी ही कीमत बढ़ेगी जितनी हमारे पास सब्सिडी अवेलेबल नहीं है। और अगर हमें आने वाले दिनों में, ये भी एक कमिटमेंट है हमारी आवाम से कि अगर आने वाले दिनों में हमारे इक़दामात की वजह से, जिस तरह मैंने कहा, हमारे 3000 मेगावाट अगर ऐड होते हैं जो पहले से ज़्यादा फीजिबल है, तो हमारी पूरी ख्वाहिश ये होगी और इस पर हम मेहनत करेंगे कि मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो हमारी एफिशिएंसी का, हमारी बेहतर कारकर्दगी का, वो पाकिस्तान के सार्फिन तक पहुंचना चाहिए। जनाब, मेरा क्वेश्चन आयल के हवाले से, जैसे आपने आज़ाद इंसानी कहा, क्या ये दुरुस्त है कि 24 अगस्त 2020 को उस वक्त की गवर्नमेंट ने, पेट्रोलियम डिवीजन ने एक नोटिफिकेशन जारी करके पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल को डीरेगुलेट कर दिया था और अब उसकी कीमत का तयन OFC और रिफाइनरीज करती हैं, जिसमें ओकरा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वो खुद नोटिफिकेशन जारी करते हैं और ओकरा उसको सिर्फ रिपब्लिश कर देता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वो कीमत तय करते हैं
اس تعین کے وقت حکومت پاکستان جو کہ سبسڈی بھی دے رہی ہے، آپ کا کوئی بندہ ہوتا ہے اس فارمولے کو جو کیلکولیشن میں، اور کتنا منافع اس کا OMC اور ایل ریفائنریز کما رہا ہے؟ جی یہ سوال مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں صرف بجلی کا وزیر ہوں. پیٹرولیم کا جواب وہ پیٹرولیم والے دیں گے، وہ ان کو بہتر انفارمیشن ہے اس بارے میں. ایز اے سیڈ یہ دیکھیں ہمیں اپنے جو بہت انرجی کے منسٹر ہے سر. جی میں انرجی نہیں، میرے پاس صرف اس وقت جو ہے بجلی کا چارج ہے، لیکن یہ کہ وہ ضرور ڈاکٹر سینیٹر مصدق ملک صاحب اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. جناب سر ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ جانے والے یہ عذاب مسلط کرتے ہیں، نہ ان کا کوئی حساب ہوتا ہے کوئی نہ اخبار ہوتا ہے. تو جو لوگ اس قوم کو لوڈ شیڈنگ جیسے عذاب میں مبتلا کر کے گئے ہیں، ان کے بارے میں ان کی موجودانہ غفلت کے حوالے سے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ نمبر 2، پاکستان بننے کے بعد سے آج تک سوائے اسلام آباد میں پاکستان کا سارا نظام بجلی کا وسیلہ اور دقیانوسی نظام ہے، جس کی وجہ سے مینٹیننس اور مکمل کریں جی. مینٹیننس اور فالٹ کی وجہ سے 10 گھنٹے بجلی کئی علاقوں میں غائب رہتی ہے. اس وسیلہ نظام کو درست کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی پالیسی پلاننگ کوئی سوچ پیدا ہوئی؟ جی میں دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے بڑا صاف اور سیدھا کہ جو بجلی کی فراہمی ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہ جو ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے خرابیاں آتی ہیں یا اوور بلنگ ہوتی ہے، یہ ڈسکوس کی ذمہ داری ہے. ڈسکوس پر ہم نے اب بہت کلوز واچ رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ڈسکوس میں وسیع پیمانے پر تبدیلیاں بھی ہوں گی، اور مقصد تو یہی تھا ان کمپنیوں کو علیحدہ کرنے کا کہ وہاں ان کے جو بورڈز ہیں اس پر نگرانی کریں. لیکن وزیر اعظم کی ہدایت پر ہم بہت سخت اس پر ہم نے واچ کر رہے ہیں، روزانہ ان سے بات کر رہے ہیں کہ بجلی جتنی ہے یا نہیں ہے، لیکن ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے لائٹ نہیں جانی چاہیے، بریک ڈاؤن نہیں ہونے چاہیے. اس لیے پورے ملک میں اب ہماری سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ جہاں بھی جنریٹرز کی ضرورت ہے وہاں پرووائڈ ہوں گے، جہاں ٹرانسفارمرز کو بدلنے کی ضرورت ہے وہ بدلے جائیں گے. اور ڈسکوس کو واضح ہدایت ہے وزارت کی طرف سے کہ اگر کوئی کہیں سے کوئی کمی اٹھتی ہے، کئی ایشوز اٹھتے ہیں، تو ہم مستقل اویلیبل ہیں ان ریسورسز کو پرووائڈ کرنے کے لیے اور ان کا طریقہ کار ڈھونڈنے کے لیے، تاکہ کم از کم جو صارفین کو بریک ڈاؤن نہ ہو. جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ ایک مجبوری ہے، لیکن بریک ڈاؤن جو ہے وہ ڈسکوز کی کارکردگی پر اس کا انحصار ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر بہتر کر رہے ہیں. سہیل رانا صاحب. سر چند روز پہلے سکی کناری پہ ایک بریفنگ دی گئی تھی، ناٹ فار عمرانی گورنمنٹ، فورسز نے دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ 30 اپریل تک وہ آپریشنل ہوگا. اس کی کیا پوزیشن ہے؟ نمبر 1. دوسرا یہ DHE میں اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ میں وہاں رہتا ہوں 7 آورس کی ہے، لاسٹ نائٹ لاسٹ روڈ تھی 7 آورس کی. مجھے یہ بتائیں کہ گزرا والا کینٹ کی DHE میں کتنی ہے، سیٹلائٹ ہوم میں کتنی اور کاموں کی کتنی؟ سر یہ تو حساس معاملات آپ نے پوچھ لی ہیں، لیکن میں چیک کر کے آپ کو بتا آف ہینڈ انڈیویجول فیڈرز کی انفارمیشن ابھی یہ سوکھی کناری نے آپریشنل ہونا ہے ابھی، اور وہ بھی ہماری یہ امید ہے کہ جو ہمارا آنے والا جو مالی سال ہے اس میں وہ شامل ہے کہ اس کو کس طرح جو ہے جلد از جلد جو رکاوٹیں ہیں وہ شہباز شریف صاحب دور کر رہے ہیں. اور ہم نے جو کروٹ کو کوشش کی ہے، ابھی پچھلے دنوں ایک اور جو کول پاور پلانٹ تھا اس میں بحران کچھ آیا تھا، اس کو بھی بہت تیزی سے حل کیا ہے. ابھی بھکی کی ایک ٹربائن جو ہے 3 دن پہلے وہ آف ہوئی تھی. تو وہ ایسے معاملات جو عام طور پہ ایک ہفتہ اور 10 دن لیتے تھے، ہم اللہ تعالیٰ کے کرم سے 48 گھنٹے میں حل کر رہے ہیں. یہی ہماری کوشش ہے. ایز آئی سیڈ یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ کس طرح ہم نے ان تمام جو ایک طویل لسٹ ہے پروجیکٹس کی، IPPs کی بھی اور سرکاری جو ہیں ان کو مستقل آن لائن رکھنا ہے. یہ ہمارا چیلنج ہے.
اس پر ہم ایز اے سیڈ کہ مستقل نگرانی بھی رکھے ہوئے ہیں تاکہ صارفین کو جو تکلیف ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے. شاہد صاحب کی ایڈوائس. جناب خورم تسلیف صاحب، آج پی اے سی میں چیئرمین نیپرا نے بتایا کہ 41,000 کی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، لیکن ڈیو ٹو شارٹیج آف فیول ہم کو کیپیسٹی پہ کام نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاور ڈویژن یا اس کی جو متعلقہ وزراء پچھلے 10-15 سال میں رہے ہیں، یہ ان کی نیگلیجنس ہے جس کو آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے؟ جی، آپ اس کو نیگلیجنس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں خاص طور پہ سرکار کے بنائے ہوئے ادارے بند کرنا ایک حساس سیاسی معاملہ بن جاتا ہے. ورنہ جس طرح میں نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں، اب یہ 1980 تو نہیں ہے، آج کے دور میں کسی بھی پلانٹ جس کی کیپیسٹی 45% سے کم ہے اس کو چلانے کا کوئی جواز نہیں. اب وہ رکھے ہوئے ہیں پلانٹس، وہ موجود ہیں، وہ بہت ہی جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہمارے کام بھی آ جاتے ہیں، جس طرح آ رہے ہیں ان 15 دنوں کے لیے. لیکن ادروائز ایز اے سیٹ ہمیں فرق کرنا ہے انسٹالڈ کیپیسٹی میں اور افیکٹو کیپیسٹی میں. اور افیکٹو کیپیسٹی جو ہے جسے ہم مالیاتی طور پر جس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، وہ اس وقت 23,000 سے زیادہ نہیں ہے. ہمیں اور انشاءاللہ اگلے سال تک اگر ہم نے پوری کوشش کی جو ہے تو یہ جو افیکٹو کیپیسٹی ہے یہ اگلے موسم گرما سے پہلے 28,000 تک بھی جا سکتی ہے. کیونکہ اگر کچھ ہائیڈل کے آ جاتے ہیں پروجیکٹس، یہ جو دوسرے 3 جو میں نے آپ کو بتائے، تو یہ اس میں اگلے موسم گرما تک ایک واضح اور مثبت اضافہ ہو سکتا ہے. پر ایز اے سیڈ ہمیں صارفین کا بھی خیال کرنا ہے، ہمیں پاکستان کے بجٹ کے بھی ایشوز ہیں اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ پاور ڈویژن کے جو ملٹیپل معاملات ہیں، اس کی جو کراس سبسڈیز ہیں، ان کو انٹینگل کر کے اس کو جو کلیئر کرنا ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم اس موسم گرما کی ایمرجنسی سے نکل جائیں گے تو وہ ہمارا فوکس ہوگا کہ کس طرح اس پر لانگ ٹرم کا ایک پلان دے کر ہم جائیں گے. اور بڑا واضح ہے کہ اس پلان میں 4 ہی چیزیں ہوں گی. اس کے اندر سولر ہوگا، اس میں ونڈ ہوگا، اس میں تھرکول ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو پانی کے منصوبے ہیں وہ یہ 4 سورسز ہیں جن پر ہم آگے چلیں گے. اس کے علاوہ 2 سورس، ایک سورس اور ہے، اس پر بھی ہمیں بطور قوم سنجیدگی سے غور کرنا، جو کہ نیوکلیئر پاور ہے. کیونکہ K2 اور K3 جو ہیں، اگرچہ اس وقت K2 آف لائن ہے، لیکن K2 K3 جو ہیں وہ بڑے سکسیسفلی چلے ہیں پاکستان میں. ہمیں جو ہے تو اگر نیوکلیئر پاور کا ایک آپشن ہے، ضرور مہنگا ضرور ہے لیکن زیادہ لانگ ٹرم ہے، وہ 60 سال اور 80 سال تک اس کی لائف ہے، تو اس پر بھی یہ غور کرنا ہے. تو جو انڈیجنس ہمارے سورسز ہیں انہی کو لے کر ہم اکنامیکلی مینج کر سکتے ہیں. اور یہ جو پاور سیکٹر کی جو اکنامک ویسٹ مینجمنٹ ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں وزراء بھی شاید اسی فائر فائٹنگ میں موجود تھے، لیکن پچھلے 4 سال جس طرح میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو شاید اچھی بات نہیں لگتی، لیکن یہ واقعی عذاب عمرانی ہے کہ آپ ایک میگا واٹ ایڈ نہ کریں، آپ لاسز بڑھا دیں، آپ چوری بڑھا دیں، آپ جو ہے وہ بلوں کی کلیکشن کم کر دیں، اور آپ جو پروجیکٹس واقعی ہائی پرائیورٹی تھے، پاکستان کے لیے فائدہ مند تھے، ان کو آپ بند کر دیں. یہ جرم ہے. تو پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم پچھلی گورنمنٹ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، لیکن وہ یہ ایک ناقابل معافی جرم کر کے گئے ہیں کہ یہ جو کیپیسٹی تھی 3,000 میگا واٹ، 3,114 ٹو بی پریسائز، وہ اگر انہوں نے نہیں آن کی وقت پر تو یہ ہمارے اوپر ظلم ہے اور ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث ہے. جناب جی، نمبر 1 ایک تو جو اعلان وزیر اعظم صاحب نے کیا تھا سولر پینلز اور سولر اکوپمنٹ کے بارے میں، وہ انشاءاللہ پرسوں کے بجٹ میں وزیر خزانہ اس کو باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کریں گے کہ جو جنرل سیلز ٹیکس 17.5% لگا تھا وہ اٹھایا جا رہا ہے تاکہ سولر کی جو قیمت ہے وہ کم ہو. اس کے علاوہ جو 2-3 تجاویز ہیں جس پر ابھی ہم غور کر رہے ہیں. ایز اے سیڈ اس وقت ہم اس ایمرجنسی سے نکل جائیں، لیکن ایک تجویز یہ بھی ہے کہ وہ تمام ایسے لوگ جن کی سیلری آٹومیٹک بائی چیک پے ہوتی ہے
उनको ये एक सोच है और एक ख्याल है कि उन सब को बहुत आसान एक साथ पर 5 किलोवाट का जो सोलर यूनिट है घर के लिए वो ऑफर किया जा सके। उसकी इस वक्त प्लानिंग हो रही है कि उसकी क्या कॉस्टिंग होगी। इसी तरह बड़ी संजीदगी से हम इसकी कॉस्टिंग कर रहे हैं कि इस्लामाबाद से आगाज करके मुल्क की जो सरकारी इमारतें हैं उनको एक अमल के तहत सोलर पर शिफ्ट किया जाए ताकि जो सरकारी बिल है कम से कम वो और डिमांड है वो सिस्टम से बाहर निकले। उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और जो लार्ज स्केल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का आपने जिक्र किया, हुकूमत की तरफ से कोई इस वक्त गवर्नमेंट फंडेड कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है हमारे मालियाती जो इमरजेंसी की वजह से। लेकिन इंशाल्लाह अगले 2 महीने में हम कुछ कैपेसिटी जो है उसको अब ये फैसला है कि ये बिडिंग प्रोसेस होगा, रिवर्स बिडिंग होगी कि एक खास मेगावाट का ऐलान किया जाए कि लेट से 1000 मेगावाट सोलर जो है वो अवेलेबल है और फिर जो कंपनियां मुख्तलिफ हैं वो अगर नेपरा के टैरिफ के मुताबिक जो जितना नीचे जाएगा उसको फिर 50+ मेगावाट या 100 मेगावाट की तो एक मैसिव इनकरेजमेंट जो है वो हमें करनी है। और ये बात अब सब पर वाज़ेह होनी चाहिए आने वाली हुकूमतें जो भी हों कि 2030 तक अगले 7 साल में कम अज कम हमें 10,000 मेगावाट सोलर लगाना है। इट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। मुझे तो बड़ा क्लियर हो गया कि हमें, और अगर कोई अल्लाह करे बेहतर हुकूमतें आए तो जो टारगेट है वो 20,000 मेगावाट का होना चाहिए ताकि हम ये तमाम जो दूसरे फ्यूल्स हैं उनसे कम से कम दिन के वक्त आज़ाद हो जाए और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या दूसरे फ्यूल्स हैं उनको सिर्फ शाम के वक्त इस्तेमाल किया जा सके। ये जो पूरा प्रोसेस है कि स्ट्रेटेजिक सोच के साथ पावर सेक्टर को चलाना है, इंशाल्लाह इसकी डॉक्यूमेंटेशन हम करके जाएंगे और आने वाली हुकूमतों के लिए बेहतर गाइडेंस अवेलेबल होगी। बहुत शुक्रिया आपका।